وارنا کی جنگ میں عثمانی سلطان مراد دوم کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس جنگ نے گزشتہ کئی سالوں سے عثمانی شکستوں کے داغوں کو تقریباً دھو ڈالا تھا، کیونکہ سلطان مراد نے گزشتہ 4-5 سالوں میں جتنے بھی لشکر ہنیاڈی کے مقابلے کے لیے بھیجے تھے، ان سبھی کو تقریباً عبرتناک شکستوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس لیے وارنا کی جنگ میں فتح حاصل کرنا عثمانیوں کے لیے بے حد ضروری تھا۔ اس جنگ میں فتح نے یورپ میں عثمانیوں کے قدموں کو مزید مضبوط کر دیا۔ پچھلے 2 سالوں سے عثمانیوں کے خلاف جنگ میں فتح سے جان ہنیاڈی عیسائیوں کے ہیرو کے طور پر دیکھا جانے لگا تھا، لیکن وارنا کی یہ عبرتناک شکست جان ہنیاڈی کی عزت کو تار تار کر گئی، اور یوں اس طرح عیسائیوں کی امیدیں بھی دم توڑنے لگیں۔ وارنا کی جنگ میں فتح کے بعد عثمانی سلطان مراد نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد سلطان مراد دارالحکومت ادرنے پہنچے، جہاں ترکوں نے 7 دن تک اس فتح کا جشن منایا۔ وارنا کی جنگ میں فتح کے بعد سلطان مراد نے اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے مسلم ریاستوں کو کئی ایک خطوط بھیجے۔ سلطان نے اس فتح کی علامت کے طور پر کئی ایک عیسائی قیدی جو کہ اپنی جنگی لباس پہنے ہوئے تھے، انہیں مملوکوں کے پاس بھیجا، اور اسی طرح مزید کچھ قیدی سلطان نے کارا قیونلو اور تیموری حکمران شاہ رخ تیموری کے پاس بھیجے۔ یہ دراصل مسلم دنیا میں اپنی طاقت کا ایک مظاہرہ بھی تھا، تاکہ اپنے مسلمان ہم عصروں کو یہ باور کروایا جائے کہ ان کا ہمسایہ بادشاہ کس قدر طاقتور ہے۔ ادرنے میں سلطان مراد نے کچھ دن آرام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے مال غنیمت کو خزانے میں جمع کروانے کے بعد جنگ میں شہید ہونے والے سپاہیوں کے خاندانوں کو سلطان نے رقمیں بھجوائیں۔ اب سلطان مراد چاہتے تھے کہ چونکہ عیسائیوں کی طرف سے اب کوئی خطرہ نہیں، تو انہیں دوبارہ دین کی پرسکون فضا میں جا کر زندگی کے بقیہ دن گزارنے چاہیے۔ لیکن سلطان مراد کا وزیر جاندارلی خلیل پاشا یہ نہیں چاہتا تھا کہ کم عمر شہزادہ محمد تخت نشین ہو اور بوڑھا تجربے کار سلطان مراد بنو ایدین میں اپنی زندگی کے بقیہ دن گزارے۔ وہ چاہتا تھا کہ اب سلطان مراد خود دوبارہ تخت کو سنبھال لیں، لیکن اپنی تمام تر اصرار کے باوجود جاندارلی خلیل پاشا سلطان مراد کو ادرنے میں تخت سنبھالنے پر آمادہ نہ کر سکا، اور 1445 عیسوی میں سلطان مراد نے تاج و تخت پھر اپنے اکلوتے بیٹے محمد کے حوالے کیا، اور وہ خود بنو ایدین کی پرکیف فضا میں علماء و مشائخ کی صحبتوں میں پھر سے مشغول ہو گئے۔ اس دوران ادرنے میں کم عمر شہزادے محمد کے خلاف ان کے والد کے وزیروں کا گھیرا تنگ ہونے لگا، کیونکہ سلطان محمد کے دربار میں ان کے وزیر 2 گروہوں میں تقسیم تھے۔ ایک گروہ ان کے والد سلطان مراد دوم کے دور کے وزیروں کا تھا، جبکہ دوسرا گروہ ان کے خود کے یعنی کہ سلطان محمد کے وزیروں اور مشیروں کا تھا۔ سلطان محمد کے وزیروں میں ایک زانوس پاشا جو کہ مستقبل میں ان کا سسر بھی بنا تھا۔ یہ شخص دراصل البانوی تھا، اور اس کے والد مراد دوم کے دور میں وہ محل میں چیف خزانچی کے عہدے پر مامور تھا۔ اس کے علاوہ وہ البانیہ میں ایک سنجک بے بھی رہ چکا تھا۔ سلطان محمد کے حامی گروہ کا دوسرا وزیر جو کہ وزیر اعظم جاندارلی خلیل پاشا کا سب سے بڑا حریف تھا، وہ شہاب الدین پاشا تھا، جو کہ رومیلیا کا گورنر بھی رہ چکا تھا۔ یہ دراصل جارجیائی نژاد تھا، جو کہ 1439 عیسوی کے اوائل میں رومیلیا کا بیلر بے بنا۔ اس نے سربیا کی فتح کے دوران بہت سے سربیائی قلعوں کو فتح کیا، جس سے کہ اس سے کافی شہرت حاصل ہوئی، اور 1442 عیسوی میں مزید پاشا جو کہ جان ہنیاڈی کے ہاتھوں جنگ میں شہید ہو چکے تھے کا بدلہ لینے کی مہم پر سلطان نے انہیں مامور کیا تھا۔ لیکن جان ہنیاڈی کے خلاف جنگ میں انہیں بھی شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ان کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی، اور جیسے ہی وہ دارالحکومت ادرنے پہنچے تو سلطان مراد نے انہیں بیلر بے کے عہدے سے برطرف کرتے ہوئے انہیں فوج سے علیحدہ کر دیا۔ اس دوران 1443 عیسوی کی عظیم مہم میں عیسائیوں کے خلاف رومیلیا کے نئے بیلر بے قاسم پاشا کی ناکامیوں کی وجہ سے شہاب الدین پاشا کو انہیں اپنے سابق عہدے پر سلطان مراد نے بحال کر دیا۔ دراصل شہاب الدین پاشا جنگ کے فن میں ماہر کمانڈر تھے، اور وارنا کی جنگ میں وہ سلطان مراد کے بائیں بازو کی کمانڈ کر رہے تھے، اس لیے سلطان محمد نے انہیں وزیر کے عہدے پر ترقی دی تھی۔ اس کے علاوہ سلطان کے دربار میں ایک اور وزیر عیسیٰ بے بھی شامل تھے، جنہیں وارنا کی جنگ میں شہید ہونے والے کراچا بے کی جگہ پر انہیں اس عہدے پر فائز کیا گیا تھا۔ عیسیٰ بے اصل میں البانوی تھے، اور انہیں اناطولیہ کی افواج کا کنٹرول دیا گیا تھا، اور یہ جاندارلی خلیل پاشا کے حامی تھے۔
خلیل پاشا کی حمایت کرنے والوں میں ایک جینیچری آغا کرچو دوغان آغا بھی تھا۔ یہ کرچو دوغان آغا 7 سال سے اس عہدے پر فائز تھا اور وہ سلطان مراد کے سب سے وفادار خادموں میں سے ایک تھا۔ اس نے عثمانی وزیر جاندارلی خلیل پاشا کو دارالحکومت میں بہت زیادہ طاقت فراہم کی تھی۔ خلیل پاشا کا ایک اور سابق وزیر اسحاق پاشا تھا جو کہ اس کا بہت بڑا حامی تھا۔ یہ سابق سلطان مراد دوم کے سب سے وفاداروں میں سے ایک تھا۔ غرض دارالحکومت ادرنے میں سلطان محمد کے تخت کو شدید مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ سلطان محمد قسطنطنیہ کو فتح کرنے جا رہے تھے اور یہ جاندارلی خلیل پاشا کو بالکل بھی قبول نہ تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ قسطنطنیہ پر حملہ سلطنت کو ایک نئے مشکل موڑ پر لا کھڑا کرے گا۔ ادھر منیسا میں سلطان مراد دوم کو اب کی بار بھی یہ تنہائی راس نہ آئی۔ وارنا کی شکست نے عیسائیوں کی قوت کو بالکل توڑ دیا تھا اور سلطنت عثمانیہ کو اب کسی حملے کا خوف نہیں تھا، لیکن شہزادے محمد کی کم عمری سے خود جینیچری نے فائدہ اٹھانا چاہا اور انہوں نے تنخواہ کے اضافے کا مطالبہ پیش کیا۔ شہزادے محمد کے انکار پر انہوں نے بغاوت کر دی اور ادرنے میں قتل و غارت گیری کا بازار ایسا گرم ہوا کہ وزرائے سلطنت نے مجبور ہو کر سلطان مراد سے منت و سماجت کی کہ وہ آئیں اور آ کر حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر اس فتنے کو ختم کریں۔ چنانچہ سلطان مراد کو بادل نخواستہ دین کا پرسکون ماحول چھوڑنا پڑا اور سلطان کے ادرنے پہنچتے ہی باغیوں نے سر اطاعت خم کر دیا اور شہر میں امن قائم ہو گیا۔ 2 بار کے تجربے سے سلطان مراد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شہزادے محمد میں ابھی سلطنت کو سنبھالنے کی قابلیت پیدا نہیں ہوئی۔ چنانچہ سلطان نے پھر تخت چھوڑنے کا کبھی بھی ارادہ نہ کیا، بلکہ بقیہ زندگی امور سلطنت کے سر انجام دینے میں سلطان نے گزاری۔ بادشاہوں کے تخت سے دستبردار ہو جانے کی متعدد مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ ان میں سے بعض کا حالات سے مجبور ہو کر دوبارہ عنان سلطنت کو ہاتھ نہ لینا بھی ثابت ہے، لیکن دوسری بار تخت چھوڑ کر پھر سلطنت کی ذمہ داریوں کو اپنے سر لینا ایک ایسا واقعہ ہے جو صرف تاریخ میں سلطان مراد ثانی کے ساتھ مخصوص ہے اور جس کی کوئی نظیر تاریخ کے کسی دور میں نہیں ملتی۔ مشہور مورخ گبن کے نزدیک سلطان مراد کی زندگی اور سیرت کا سب سے زیادہ مؤثر واقعہ یہی ہے کہ یہ فلسفی سلطان دنیاوی عظمت کی بے حقیقی سے آگاہ ہو کر 40 سال کی عمر میں دوبارہ تخت سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ سلطان مراد نے دوبارہ تخت سنبھالنے کے بعد اپنے بیٹے اور ان کے وزیروں زانوس پاشا، شہاب الدین اور دیگر کو اپنے بیٹے کے ہمراہ منیسا بھیج دیا۔ شہزادہ محمد سمجھ چکا تھا کہ ان سب واقعات کا سرغنہ جاندارلی خلیل پاشا ہے، جس نے خفیہ انتظامات کر کے اسے تخت سے ہٹایا ہے۔ ادھر دارالحکومت میں سلطان مراد دوم کے واپس تخت نشین ہونے کے بعد وزیر اعظم جاندارلی خلیل پاشا کی حیثیت اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی، اور یوں اب خلیل پاشا اپنے حریف شہاب الدین اور زانوس پاشا کو دارالحکومت سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوبارہ تخت پر آنے کے بعد سلطان مراد دوم کی زندگی کے بقیہ 6 سال تقریباً تمام تر میدان جنگ ہی میں گزرے۔ سب سے پہلے سلطان نے موریا کی طرف توجہ دی، جہاں شہنشاہ قسطنطنیہ کے 2 بھائی قسطنطین اور تھامس علیحدہ علیحدہ حصوں پر حکمران تھے۔ قسطنطین نے اپنے مقبوضات کے تحفظ کے لیے خاکنائے کرنت کی قلعہ بندی کی اور ادھر سے اطمینان کر لینے کے بعد تھیبیز کے شہر پر جو اس سرحد سے قریب سلطنت عثمانیہ کا مقبوضہ تھا، اس نے یہاں اچانک حملہ کر کے یہاں قبضہ کر لیا۔ جب اس واقعے کی خبر سلطان مراد کو پہنچی تو سلطان فوراً مورا کی طرف روانہ ہوئے۔ کرنت کا مضبوط قلعہ سلطان کی راہ میں حائل تھا، مگر عثمانی توپوں کی گولہ باری کے سامنے وہ زیادہ دیر ٹھہر نہ سکا۔ عثمانی فوج میں توپوں کے استعمال کا یہ پہلا موقع تھا۔ کرنت کی فتح کے بعد موریا کا راستہ بالکل صاف ہو گیا اور قسطنطین اور تھامس کے لیے اظہار اطاعت کے علاوہ اب کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے خراج دینا منظور کیا اور موریا بھی سلطنت عثمانیہ کی باج گزار ریاستوں میں شامل ہو گئی۔ دیری اثناء وارنا کی جنگ کے فوراً بعد ہنگری میں دوبارہ بدامنی پھیل گئی، کیونکہ پولینڈ اور ہنگری کے بادشاہ لارڈ سیلاس کی وارنا کی جنگ میں موت کے ساتھ ہی پولینڈ اور ہنگری الگ ہو گئے اور پھر وہ کبھی بھی دوبارہ متحد نہ ہو سکے۔ اس دوران ہنگری کے عمراء نے سابق بادشاہ اور جرمن شہنشاہ البرٹ پنجم کے چھوٹے بیٹے لارڈ سیلاس پنجم کو ہنگری کے تخت کے لیے منتخب کر لیا۔ اگرچہ لارڈ سیلاس پنجم اب بھی کم عمر تھا اور وہ اتنا تجربے کار نہیں تھا کہ وہ ہنگری پر حکومت کر سکے،
اس وجہ سے ہنگری کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک لارڈ سیلاس حکومت کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا تب تک نائب کے طور پر تمام معاملات جان ہنیاڈی کے سپرد ہوں گے۔ یوں اس طرح جان ہنیاڈی نے کنگ لارڈ سیلاس پنجم کے نائب کے طور پر اس نے عہدہ سنبھال لیا۔ اس کے بعد جان ہنیاڈی نے سب سے پہلے اپنے ہمسائے میں موجود ولاچیا کی سلطنت پر نظریں جما لیں، کیونکہ وارنا کی جنگ میں شکست کے بعد جب جان ہنیاڈی واپس ہنگری جانے کے لیے روانہ ہوا تو اس نے ولاچیا کے راستے کا انتخاب کیا، اور جب وہ اپنی فوج کے ساتھ شمال کی طرف دریائے ڈینیوب کے پاس پہنچا تو یہاں سے ولاچین سپاہیوں نے شکست خوردہ ہنیاڈی کو پکڑ کر اسے گرفتار کر لیا، اور ایسا انہوں نے ولاد کے کہنے پر کیا تھا۔ ولاد نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ وہ ہنیاڈی کو گرفتار کر کے عثمانیوں کے حوالے کر دے اور اس کے عثمانیوں کے ساتھ اچھے دوستانہ تعلقات پھر سے قائم ہو جائیں۔ لیکن ہنگری کی جانب سے مسلسل جنگ کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہو کر ولاد نے جان ہنیاڈی کو چھوڑ دیا۔ لیکن اب جب کہ ہنیاڈی ہنگری کے سیاہ و سفید کا تقریباً مالک بن چکا تھا تو ولاچیا میں موجود ولاد کو یہ بات ستانے لگی کہ جلد یا بدیر ہنیاڈی اس کی زمینوں پر حملہ ضرور کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا تخت اس سے چھین لیا جائے گا۔ چنانچہ نومبر 1447 عیسوی میں اچانک جان ہنیاڈی ولاچیا کی سرزمینوں میں حملہ آور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جان ہنیاڈی نے ولاد اور اس کے بڑے بیٹے میرچا کو اس کے سپاہیوں کے سامنے زندہ جلا کر مار ڈالا تھا، اور آج تک یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ولاد کو کہاں دفن کیا گیا۔ اس سے ان روایات کو تقویت ملتی ہے کہ واقعی ہنیاڈی نے اسے جلا کر مارا تھا۔ یوں ولاچیا کے بادشاہ ولاد کی موت کے بعد اس کے خاندان کا تقریباً خاتمہ ہو گیا، سوائے اس کے 2 بیٹوں کے جنہیں اس نے عثمانی سلطان مراد کے پاس سیاسی قیدی کے طور پر بھیجا ہوا تھا۔ ان میں اس کا سب سے بڑا بیٹا ولاد جو کہ بعد میں ڈریکولا کے نام سے مشہور ہوا، اور دوسرا اس کا بیٹا راڈو تھا۔ ان دونوں کی عثمانی محل میں ولاچیا کے مستقبل کے بادشاہ کے طور پر ان کی تربیت کی گئی تھی۔ اس دوران اسکندر بیگ کے خلاف عثمانی کمانڈر مصطفیٰ پاشا کو شدید ترین شکست ہوئی اور وہ ناکام واپس لوٹے، جس کے بعد سلطان مراد نے ذاتی طور پر البانیہ پر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے پیش قدمی کی۔ سلطان نے 15,000 سپاہیوں کو مصطفیٰ پاشا کی کمان میں البانیہ کی جانب ونیشینز کی مدد کے لیے انہیں روانہ کیا، کیونکہ اس دوران البانیہ میں ایک قلعے کو لے کر اسکندر بیگ اور ونیشینز کے درمیان جنگ جاری تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ عثمانی فوج مصطفیٰ پاشا کی سرکردگی میں وینس کی فوج کے ساتھ مل کر اسکندر بیگ کو شکست دیتی کہ اسکندر بیگ نے ونیشینز کو شکست دے دی تھی، اور 3 ہفتے بعد اورنگ کے قریب مصطفیٰ پاشا کا اسکندر بیگ کی فوج کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔ اس جنگ میں بھی مصطفیٰ پاشا کو شکست ہوئی اور مصطفیٰ پاشا سمیت 12 عثمانی کمانڈروں کو اسکندر بیگ نے زندہ گرفتار کر لیا۔ ادھر دوسری جانب سلطان مراد مرکزی لشکر کے ساتھ البانیہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے البانیہ میں کوچاک نامی علاقے کا محاصرہ کر لیا، لیکن اسکندر بیگ سلطان مراد ثانی کا سامنا کرنے سے ڈرتا تھا اور اس نے سلطان مراد کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کی، اور 31 جولائی 1448 عیسوی کو سلطان نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ اس سے پہلے کہ سلطان مراد البانیہ میں مزید علاقوں کو فتح کرتے کہ انہیں جاسوسوں نے خبر دی کہ جان ہنیاڈی ہنگری میں اپنی فوج کو جمع کر چکا ہے اور وہ اب سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس پر سلطان نے البانیہ کی اس مہم کو ترک کر دیا اور سلطان مراد بقیہ فوج کے ساتھ صوفیہ میں چلے آئے، جہاں انہوں نے تمام فوجوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ ادھر ہنگری میں جان ہنیاڈی وارنا کی جنگ میں اپنی شکست کا داغ دھونا چاہتا تھا، اور وہ ہنگری میں اپنی جگہ مضبوط کرنے کے لیے اس نے عثمانیوں کے خلاف وارنا کی جنگ کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے یورپ میں ایک نئی صلیبی مہم کے لیے اس نے اتحاد پر کام شروع کیا۔ شروع میں انگلینڈ، فرانس، جنہیں اس نے اس اتحاد میں دعوت دی تھی، انہوں نے ہنیاڈی کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس کے علاوہ وینس، اراگون اور باقی ریاستوں نے بھی اپنی فوجوں کو بھیجنے سے منع کر دیا، جبکہ ولاچیا، بوہیمیا، پولینڈ، مالدیوا، جرمنی اور بوسنیائی فوجوں نے جان ہنیاڈی کا ساتھ دیا۔ یوں اپنے دامن پر لگے داغ کو ختم کرنے کے لیے ہنیاڈی نے 4 سال کے اندر 80,000 کی ایک زبردست فوج پھر جمع کر لی تھی، اور اب جب کہ اسے معلوم ہوا کہ سلطان مراد خود البانیہ کی مہم میں مصروف ہے تو اس نے حملہ کرنے کا یہ بہترین موقع جانا۔
ادھر سلطان مراد نے اب تک صوفیہ میں اپنی فوجوں کو جمع کر لیا تھا۔ اناطولیہ اور یورپ کے ہر حصے سے نوجوانوں نے اس جنگ میں شرکت کی۔ اس جنگ میں سلطان مراد کے اکلوتے بیٹے شہزادے محمد نے بھی حصہ لیا۔ اس دوران جبکہ جان ہنیاڈی اپنی فوج کے ساتھ سربیا میں داخل ہوا تو سلطان مراد نے ولاچیا کے شہزادے ولیڈ کو ایک فوج دے کر ولاچیا میں تخت پر قبضہ کرنے کے لیے اسے روانہ کیا، جہاں شہزادے ولیڈ نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جلد تارگویس سے جا پہنچا، اور صرف 17 سال کی عمر میں شہزادے ولیڈ نے ولاچیا کے بادشاہ کو، جو کہ اس کا چچا زاد بھی تھا، کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ کوسوو کی یہ دوسری جنگ ٹھیک اسی میدان میں ہوئی جہاں تقریباً 60 سال پہلے سلطان مراد اول نے سربیا کی طاقتور ترین سلطنت کو شکست دے کر اسے اپنا باج گزار بنایا تھا۔ جمعے کے روز صبح کی نماز کے وقت عثمانی فوجیں میدان میں پہنچی۔ میدان جنگ میں پہنچنے کے بعد سلطان نے 8 افراد پر مشتمل ایک وفد جان ہنیاڈی کے پاس امن کے لیے بھیجا، لیکن جان نے سلطان کے سفارتی وفد کی بات سننا تک گوارا نہ کی، اور بغیر بات سنے اس نے سلطان کے اس وفد کو واپس بھیج دیا، اور یوں دونوں لشکر جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اکتوبر 1448 عیسوی کو جان ہنیاڈے اپنے لشکر کے ساتھ میدان میں کھڑا تھا۔ اس کے لشکر کے بائیں جانب جرمن اور پولش گھڑسوار دستے تھے، جبکہ ان کے آگے بوہیمیا اور ٹرانسلوینیا کی پیدل فوج تھی، جن میں زیادہ تر سپاہیوں کے پاس رائفل اور تیر تھے، جبکہ عیسائی فوج کے دائیں بازو میں پولش گھڑسوار دستے اور بوہیمین اور ٹرانسلوینین پیدل رائفل فوجی دستے شامل تھے۔ فوج کے مرکز میں ہنگیرین فوج تھی، جس کا کمانڈر ان چیف جان ہنیاڈی خود تھا۔ یہاں ولاچیا اور مالدیوا کے گھڑسوار اور پیادہ دستے مرکز میں شامل تھے۔ اس ترتیب سے فوج کو تقریباً 38 مختلف شاخوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ادھر عثمانی فوج کے دائیں بازو پر کراچا بے اور شہزادہ محمد رومیلین افواج کی کمان کر رہے تھے، جبکہ بائیں بازو پر عیسیٰ بے کی کمان میں اناطولیہ کی فوجیں موجود تھیں، اور مرکز میں سب سے آگے پیدل نیزہ بردار سپاہی تھے۔ ان کے پیچھے ایک لمبی خندق کھودی گئی تھی۔ اس خندق کے پیچھے ینیچری سپاہی تھے، جبکہ ان کے پیچھے خود عثمانی سلطان مراد اول اپنے کیپیکولو فوج کے ساتھ موجود تھا۔ اس فوج کے علاوہ 2 عثمانی دستے مشرقی اور مغربی پہاڑی کے عقب میں عیسیٰ بے اور خضر بے کی کمان میں چھپے ہوئے تھے۔ اس جنگ میں عثمانی فوج کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تک تھی، جبکہ عیسائیوں کی تعداد 80,000 کے قریب تھی۔ جنگ کا آغاز 17 اکتوبر 1448 عیسوی کو ترک فوج کے حملے سے ہوا۔ یہ حملہ عثمانی سپاہیوں نے بیک وقت تمام محاذوں سے کیا، جبکہ ان کے مقابلے میں عیسائی افواج نے وہیں کھڑے ہو کر دفاعی پوزیشن میں جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اور جب جان ہنیاڈی نے عثمانی سپاہیوں کو قریب آتے دیکھا تو اس نے صلیبی سپاہیوں، جن کے پاس رائفل اور تیر تھے، انہیں حملے کا حکم دیا، جس سے یکدم سینکڑوں تیر اور گولیاں عثمانی سپاہیوں کا کلیجہ چیرتی ہوئیں آگے نکلیں، لیکن عثمانی سپاہیوں نے ان پر برسنے والے تیروں اور گولیوں کی بالکل بھی پرواہ نہ کی، اور وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ اور خوف کے صلیبی صفوں میں جا گھسے۔ عیسائی توپ خانے کے ابتدائی حملے سے ترک افواج کا کافی جانی نقصان ہوا، جبکہ ترکوں کے مقابلے میں عیسائیوں کا بہت کم جانی نقصان ہوا تھا، لیکن ترک یہاں ڈٹے رہے، اور ترکوں اور عیسائیوں کے درمیان گھمسان کی یہ جنگ شام تک جاری رہی۔ شام ہوتے ہی فریقین نے لڑائی بند کر دی اور وہ اپنی اپنی پوزیشنوں پر واپس چلے گئے۔ جان ہنیاڈی نے جب دیکھا کہ اس ابتدائی حملے میں اس کا کوئی خاص جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ اس کے مقابلے میں عثمانیوں کے بے شمار سپاہی اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں، تو اس کا خیال تھا کہ ترک زیادہ دیر تک میدان میں ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اس وجہ سے اس نے سوچا کہ ترکوں پر، جو کہ ابتدائی جنگ ہار چکے ہیں اور وہ تھکے ہارے اپنے خیموں میں آرام کر رہے ہوں گے، تو رات کے وقت ان پر حملہ کرنا انتہائی آسان ہوگا۔ لہٰذا اس نے رات کے آخری پہر اپنی فوج کے ساتھ عثمانی لشکر پر حملہ آور ہوا۔ جب عیسائی افواج عثمانی لشکر کے قریب پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ ترک افواج ان کے انتظار میں بالکل چوکنا کھڑی تھی، اور جیسے ہی عثمانی لشکر کے قریب عیسائیوں کا لشکر پہنچا تو عثمانی توپوں نے رات کی خاموشی کو چیرتے ہوئے دشمن پر موت کے گولے برسانے شروع کر دیے۔ یوں اس طرح خوفناک ترین جنگ شروع ہو گئی۔ رات کے اندھیرے میں عثمانیوں پر حملہ کرنے کا یہ منصوبہ جان ہنیاڈی کو بہت مہنگا پڑا۔
اس ابتدائی شکست کے بعد جان ہنیاڈی نے اپنی فوج کو واپس کیمپ میں لے جانے کا حکم دیا۔ اگلے دن ہنیاڈی نے اپنے دائیں اور بائیں بازو کو عثمانی لشکر کی طرف حملہ کرنے کا اس نے انہیں حکم دیا۔ جلد صلیبی فوج ترکوں کے بالکل قریب آ پہنچی اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ شروع ہونے کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد عثمانی فوج کے دائیں بازو اور پھر بائیں بازو نے آہستہ آہستہ پسپائی کرنا شروع کر دی۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ صورتحال بالکل وارنا کی پہلی جنگ جیسی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار عثمانی فوج پسپائی اختیار کر رہی تھی، جو کہ ایک فرضی پسپائی تھی۔ سلطان مراد جانتے تھے کہ ہنیاڈی وارنا کی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے بے چین ہے، اس وجہ سے وہ اسے چاندی کے تھال میں وارنا کی جنگ کا بدلہ دینے کی پیشکش کر رہے تھے۔ جب عثمانی فوج کا دایاں اور بایاں بازو پسپائی اختیار کرتا ہوا مرکز سے بھی پیچھے ہٹنے لگا تو اب مرکز میں سلطان مراد کا صرف کیپیکولو اور ینیچری دستہ رہ چکا تھا۔ ہنیاڈی نے موقع غنیمت جانتے ہوئے سلطان کو ینیچری دستے سمیت ختم کرنے کا اس نے فیصلہ کیا اور وہ اپنے پورے مرکزی لشکر کے ساتھ یہاں ٹوٹ پڑا۔ اس دوران ینیچری دستہ سلطان مراد کے حکم پر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس طرح بظاہر پوری عثمانی فوج پسپا ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ جب ہنیاڈے کو یقین ہو گیا کہ عثمانی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ رہی ہے اور جب اسے اپنی جیت کا پورا یقین ہو گیا تو وہ بقیہ فوج کے ساتھ میدان میں اترا، لیکن تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی، کیونکہ 30,000 پر مشتمل وہ عثمانی دستے جو کہ مشرقی اور مغربی پہاڑی دروں میں سلطان کے حکم پر چھپے کھڑے تھے، جیسے ہی عیسائی افواج سلطان کے جال میں آئی تو سلطان کے حکم پر ان دونوں دستوں نے عقب سے برق رفتاری کے ساتھ عیسائیوں کے عقب پر حملہ کر دیا، اور اس دوران پسپائی اختیار کرتی ہوئی عثمانی فوج کو سلطان نے پلٹ کر جوابی حملے کا بھی حکم دیا، جس پر پسپائی اختیار کرتی ہوئی عثمانی فوج یکدم واپس پلٹی اور اس نے دشمن پر اچانک حملہ کر دیا۔ یوں عیسائی افواج اب پوری کی پوری عثمانی فوج کے نرغے میں آ چکی تھی۔ جلد صلیبی فوج میں گھبراہٹ اور خوف پھیل گیا اور وہ جان بچانے کے لیے سرتوڑ کوشش کرنے لگے۔ یوں اس دن شام تک عیسائی افواج جو کہ عثمانیوں کے نرغے میں آ چکی تھی محاصرے کو توڑنے کی کوشش کرتی رہی، اور یوں رات کو کہیں جا کر ہنیاڈی اور اس کے چند گھڑ سوار زندہ عثمانی لشکر سے نکلنے میں کامیاب ہوئے اور وہ بھاگتے ہوئے کیمپ میں جا پہنچے۔ زیادہ تر صلیبی فوج عثمانیوں کی تلوار کا مزہ چکھتے ہوئے ختم ہو چکی تھی۔ جان ہنیاڈی نے اس دوران جب وہ جان بچا کر اپنے کیمپ میں پہنچا تو اس نے بچ جانے والے کمانڈروں کو کیمپ کے سامنے صف بندی کا حکم دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ بقیہ عیسائی فوج کے ساتھ کل عثمانیوں پر حملہ آور ہوں گے، اور اس نے سپاہیوں کو چوکنا رہنے کا حکم دیا۔ یوں ساری رات جرمن اور بوہیمین سپاہی چوکنا رہے، جبکہ رات کے اندھیرے میں چپکے سے جان ہنیاڈی اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ بھاگ کر ہنگری چلا گیا۔ اگلے دن عثمانی فوج عیسائی کیمپ کے پاس پہنچی تو انہیں عیسائیوں کے توپ خانے کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اب میدان پورے کا پورا عثمانی فوج کے ہاتھ میں تھا۔ عثمانی فوج نے جلد عیسائیوں کے کیمپ پر حملہ کرتے ہوئے بچے کچے تمام عیسائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 3 روز کی شدید ترین جنگ کے بعد 18 شعبان 852 ہجری مطابق 17 اکتوبر 1448 عیسوی میں سلطان مراد نے ہنیاڈی کی متحدہ افواج کو بری طرح شکست دے دی تھی۔ کوسووا کی دوسری عظیم الشان جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ سرویا کی آزادی بالکل ختم کر دی گئی اور وہ چند سال بعد سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا، جبکہ سلطان مراد نے بوسنیا سے سالانہ خراج قبول کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ اس جنگ میں فتح کے بعد سلطان مراد مکث 2 سال ہی زندہ رہے اور 5 محرم الحرام 855 ہجری مطابق 9 فروری 51 عیسوی کو سلطان مراد نے ادرنے میں وفات پائی، جبکہ سلطان مراد کی تجہیز و تکفین قدیم عثمانی پائے تخت بورسا میں کی گئی۔ سلطان مراد کے عدل و انصاف اور شریفانہ اوصاف کا اعتراف سلطان کے دشمنوں نے بھی کیا ہے۔ یونانی مورخین بھی سلطان کی فوجی قابلیت کے علاوہ ان کی اخلاقی عظمت کی شہادت دیتے ہیں، اور اس بات میں وہ ترک مورخین کے ہم نوا ہیں۔ چنانچہ لارڈ ایورسلے، جس کے قلم سے آل عثمان کے لیے بہت کم تعریف سننے کو ملتی ہے، اس نے سلطان مراد کے عہد حکومت پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے
کہ اس کی حکومت پر نظر ڈالنے سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس نے توسیع سلطنت کے مقصد سے لڑائیاں لڑیں۔ تقریباً ہر جنگ کے لیے وہ مجبور کیا گیا۔ 3 بار امیر کرمانیہ نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ ہر بار سلطان مراد نے اس کو شکست دی اور کرمانیہ کو صرف ایک باج گزار ریاست بنا لینے پر ہی کنات کی۔ یہ دیکھا جا چکا ہے کہ شہنشاہ قسطنطنیہ کا طرز عمل کس قدر غدارانہ تھا اور سلطان مراد اس کے مقبوضات کے دائرے کو تنگ سے تنگ کر دینے میں کسی درجے حق بجانب تھا۔ اسی طرح سالونیکا پر بھی سلطان مراد کا حملہ جبکہ وہ شہر جمہوریہ وینس کے ہاتھ میں تھا بالکل حق بجانب تھا، کیونکہ شہنشاہ قسطنطنیہ کو اسے فروخت کرنے اور یہاں ایک غیر حکومت کو وہاں قدم جمانے کی جگہ دینے کا کوئی حق نہ تھا۔ شمالی سرحد پر جو لڑائیاں ہوئیں ان میں سلطان مراد کو اہل ہنگری اور ان کی حلیف مسیحی طاقتوں کے جارحانہ اقدام سے مجبور ہو کر میدان میں آنا پڑا۔ اتحادیوں نے تلوار سے فیصلہ چاہا اور فیصلہ ان کے خلاف ہوا۔ ایک اور مشہور انگریز مورخ گبن ایک ترک مورخ کا بیان نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ سلطان مراد نے 49 سال کی عمر پائی اور سلطان نے 30 سال 6 ماہ اور 8 روز حکومت کی۔ وہ ایک عادل اور بہادر فرما روا تھے، نہایت کشادہ دل، مستقل مزاج، عالم، رحم دل، پابند مذہب اور فیاض تھے۔ وہ اہل علم اور ان تمام لوگوں سے جو کسی علم یا فن میں کمال رکھتے محبت کرتے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ وہ ایک نیک شہنشاہ اور ایک جلیل القدر سپہ سالار تھے۔ کسی شخص نے مراد سے زیادہ اس سے بڑی فتوحات نہیں کی۔ جب وہ کسی ملک کو فتح کرتے تو سب سے پہلے وہاں مسجدیں اور کاروان سرائے، ہسپتال اور مدرسے تعمیر کرواتے۔ ہر سال سلطان 1000 طلائی سکے سادات کی نظر کرتے اور 2500 مکہ معظمہ، مدینہ المنورہ اور بیت المقدس کے دیندار لوگوں کے لیے سلطان روانہ کرتے۔